آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی رمضان مبارک کا چاند دیکھے تو روزے رکھنا شروع کر دے، اور اگر کوئی شوال کا چاند دیکھے تو روزے رکھنا چھوڑ دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ چاند دیکھو۔ کیا حکم ہے جی؟ چاند دیکھو۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونا ہے نا، کل 1443 یکم رمضان مبارک کے کل یا پرسوں چاند ہے، یا کل چاند نظر آئے گا یا پرسوں یا ہفتے کو یا اتوار کو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے موبائل چلانے ہیں، موبائل چلا کر اس میں دیکھنا ہے کہ چاند آگے کہ نہیں نظر آتا، پھر ہم موبائل میں کیوں دیکھتے ہیں؟ یہی میں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ پھر ہم اس چاند کو موبائل میں کیوں دیکھتے ہیں جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند آسمان پر دیکھنا سنت بتایا ہے؟ چاند اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، چاند آسمان پر دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چاند دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آسمان پر ہے، موبائل پر نہیں ہے۔ اب چاند دیکھنے کے بارے میں مسلمان ہو کے ہم ایک بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض میں مثال سے عرض کرتا ہوں، غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر بالفرض اتوار کو روزہ نہیں بنتا، 50% مسلمان کہہ رہے ہیں او جی ہماری حکومت روزہ کھا گئی، کیوں جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان کو کیا پریشانی ہے؟ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اتنی کمزور باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی میں موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو یہ غالب گمان ہو گیا، شک ہو گیا کہ جی چاند نظر آ گیا ہے اور چاند نظر آیا نہیں تھا، اس نے اگر اپنے غالب گمان کے مطابق عید کر لی، اس کی عید ہو گئی، اس کو ثواب پورا ملے گا۔ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ او جی حکومت چاند روزہ کھا گئی، مسلمان ہو گئے، اس طرح کی باتیں، اپنی ریاست کو خود کمزور دکھا رہے ہیں ہم۔ اب بتائیں ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے جی میرے گھر کا نظام بڑا کمزور ہے، بیکار نظام ہے؟ کوئی کہنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں؟ ہم اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اس کے نظام کو نظام سمجھیں۔ اب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں چاند نظر آنے والے کام کو، کسی نے بھی اٹھ کے کہہ دینا میں نے چاند دیکھا اور مولویوں نے لکھ لینا۔ ایسے نہیں ہے بھائی، ایسے نہیں ہے۔ جس نے چاند کی گواہی دینی ہے اس نے وہ تاریخ بھی بتانی ہے کہ آج فلاں تاریخ کو میں نے فلاں شہر سے فلاں مقام پر چاند دیکھا ہے، اور ساتھ اس نے کہنا ہے حلفاً میں شہادت دیتا ہوں، میں قسم اٹھا کر شہادت دیتا ہوں میں نے چاند دیکھا ہے، تب جا کے چاند کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر ایک شہادت نہیں، کئی شہادتیں جمع ہوتی ہیں تو چاند کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولوی نے گھر سے چاند اٹھا کے اوپر نکال دیے، یہی ذہن نہ ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ چاند خود دیکھو۔ کیوں؟ میری سنت ہے، میری سنت ہے آسمان پہ چاند دیکھنا۔ دیکھتے ہم خود نہیں ہیں، اور جو دیکھتے ہیں ان کے بھی کیڑے نکالتے ہیں ہم۔ ایسے ہے نا جی، ان کے بھی ہم کیڑے نکال رہے ہیں۔ او جی روزہ کھا گئے، عید بنا لی، روزہ چھوڑ دیا، فلاں کر دیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ کیوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کو شک ہو گیا اس نے عید منا لی تو اس کی عید ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ پھر ہم دو باتوں میں غلط افواہیں کیوں پھیلاتے ہیں؟ اپنے عقیدے میں، ایمان میں، مذہب میں، احکامات میں، عبادات میں اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد تب ہوگا جب ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق چلیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ چاند اگر میں نے نہیں بھی دیکھا تو اگر کسی نے دیکھا ہے تو شہادت ہوئی ہے نا، یہ مثبت سوچ ہے۔ اور منفی سوچ کیا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا تو عید کیسے ہوگی، یہ منفی سوچ ہے۔ میں نہیں دیکھا میں عید کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں؟ تو رواداری اسلام کے اندر بہت بڑا پہلو ہے، احساس اسلام کے اندر بہت بڑا میسج ہے۔ تو جب چاند نظر آنے کا موقع ہو، جیسا کہ کل چاند رمضان مبارک کا نظر آنے کا چانس ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا تو اتوار کو روزہ ہوگا۔ آپ سب چاند دیکھیں گے انشاءاللہ آسمان پہ؟ چاند خود دیکھیں، جو چاند دیکھ لے اس ذریعے کو استعمال کرے، جن ذرائع سے اپنے انتظامیہ حکومت تک پیغام دینے کا ذریعہ ہے، آپ اس ذریعے کو استعمال کر کے آپ بھی رابطہ کریں۔ کوشش خود نہیں کرنی، جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کو دبانا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم بھائی؟ اس لیے جو بھی کوئی روزے رکھتا ہے اس کے اوپر ریاست کا یہ احسان ہے۔ روزے کا اب یہ پہلا دن ہوتا ہے اور ہم کتنے دن کا بنا دیتے ہیں؟ 3 دن۔ نہ منفی باتیں پھیلایا کرو، مثبت بات کرو، اچھی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلَّهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ او اللہ دا واسطہ ہی نے اللہ کے لیے اچھی بات کیا کرو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اچھی بات کرو اللہ کے لیے۔ تو یہ دین اللہ کا حکم ہے، شریعت اللہ کے احکامات ہیں، تو ان میں دوگلی پالیسی، غلط افواہیں، 2 نمبر باتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ امت کا اجماع ہو جاتا ہے نا، چاند نظر آ گیا، امت کا اجماع ہو گیا، علماء نے متفق کا بیٹھ کر وہ تصدیقیں ساری جمع کی، کہاں کہاں سے شہادت آئی ہے ساری لکھ لی، لکھ کے جی اتفاق ہو گیا، جی ٹھیک ہے چاند نظر آ گیا، اعلان کرو۔ امت کا اجماع ہو گیا، اب مسلمان کو تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ اس لیے اگر چاند کا اعلان ہو جائے تو جو آپ کو یہ کہے کہ یہ چاند مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 5 دن کا ہے، آپ اس کو کہ بھائی جان مجھے تو 5 منٹ کا نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ جب امت کا اجماع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تمہارا غالب گمان ہے چاند نظر آ گیا ہے، تم نے روزہ رکھ لیا، روزہ ہو گیا، ثواب پورا ملے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے اب بقیہ لوگوں تک یہ پیغام دینا ہے اور ان کی ذہن سازی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔